مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، کل مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے شوگر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے۔ ایک یا دو ڈاکٹر صاحبان کے کچھ تاثرات ہیں ہمارے پاس، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ شوگر کی بیماری جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو شوگر ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ جو شوگر ہوتی ہے اس کو جسم کے اندر استعمال کرنے کے لیے جو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہوتا ہے جو انسانی لبیک سے وہ نکلتا ہے۔ وہ اگر انسولین آہستہ آہستہ جسم میں وہ ختم ہونا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ بچوں کو شوگر ہو جاتی ہے، اور یہ زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے، جسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں یا ٹائپ 1 شوگر کہتے ہیں۔ اور جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم ٹائپ 2 شوگر کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین جسم کے اندر موجود تو ہوتی ہے لیکن وہ شوگر کو باڈی کے اندر استعمال نہیں کر سکتی ہے، اسی وجہ سے آہستہ آہستہ شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جو جسم کے اندر انسولین موجود ہوتی ہے وہ کام کی نہیں رہتی ہے۔ ٹائپ 2 شوگر ہوتی ہے وہ زیادہ تر بڑوں میں پائی جاتی ہے۔ اب جو ٹائپ 1 ہوتی ہے اس کا جو ریزن ہوتا ہے، جو وجہ ہوتی ہے، وہ اکثر جینیٹیکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو شوگر ہو تو وہ بچوں کے اندر بھی وہ آ جاتی ہے۔ اور دوسرا جو اس میں ریزن ہوتا ہے وہ آٹو امیون۔ آٹو امیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے جسم کے اندر ایسے اپنے ہی سیل ہوتے ہیں جو انسولین کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ آج تک پتہ نہیں چل سکی کہ وجہ کیا ہوتی ہے۔ جو ٹائپ 2 ہوتی ہے وہ جو بڑوں میں شوگر ہوتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ وجوہات یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے، جسے ہم موٹاپا کہتے ہیں، تو اس میں شوگر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے، یا جسم کے اندر کولیسٹرول کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے، یا کوئی زیادہ اسموکنگ کرتا ہے یا الکوہل کا استعمال جسے شراب کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے بھی شوگر بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پہ باہر کی غذا استعمال کرتے ہیں یا میٹھا کھاتے ہیں تو ان میں شوگر کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دو طریقے کی احتیاط ہوتی ہے۔ ایک تو احتیاط ہوتی ہے جو ہم غذا سے احتیاط کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں، ہم اپنی ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ایکسرسائز کا اضافہ کریں، اسی طرح ہم اپنے کھانے پینے پہ توجہ دیں، اسموکنگ نہ کریں، اور خاص طور پہ آج کل جو آفس ورک میں لوگ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں تو اگر ہم ایکسرسائز کا معمول بنائیں اور اپنی ایکٹیویٹیز چلنے پھرنے کی زیادہ رکھیں تو اس سے بھی شوگر کنٹرول میں رہ سکتی ہے۔ شوگر چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ علامات ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ پیشاب کا زیادہ آنا، بھوک کا زیادہ لگنا، پانی کی پیاس کا زیادہ لگنا، آہستہ آہستہ وزن کم ہونا۔ اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ HbA1c ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ تو میرا میسج سب کو یہی ہوگا کہ خاص طور پہ جو بڑے جو ایجڈ لوگ ہیں یا جو بڑے ہیں وہ اپنی غذا پہ ضرور توجہ دیں، کھانے پینے پہ جو ہے اپنا ڈائٹ پلان بنائیں کہ یہ والی خاص طور پہ جو میٹھی چیزیں ہیں، تیل والی چیزیں ہیں، ان کا استعمال کم کریں، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے اسموکنگ کا استعمال بھی کم کریں، اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔